الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میرے لیے ایک بڑی مسرت اور سعادت کا بھی موقع ہے اور آزمائش کا بھی کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. مسرت کا تو اس لیے کہ الحمدللہ اپنے بھائیوں سے ملاقات اور زیارت جو بذات خود ایک عبادت ہے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے محبت کے ساتھ ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دونوں پر نازل ہوتی ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ صدقہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف روپے پیسے کسی چیریٹی میں دینے کو صدقہ کہتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے اور بھی بہت ہیں. ان میں سے ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ انتل کا اخا کا بوجھ پل، کہ اپنے کسی بھائی سے بشاش چہرے کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اس کا وہی ثواب ہے جو صدقے کا. تو بہن، ہمارا ایک دوسرے سے مل جانا، اور ظاہر ہے کہ یہ ملنا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی دنیا مفاد کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کی خاطر ہے. تو یہ حب اللہ، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانبین کو اس کی برکات عطا کرے. تو مسرت تو اس کی ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور
دوسری مسرت یہ کہ یہ ملاقات دین کی کوئی بات کرنے کے لیے ہو رہی ہے، دین کے کسی مسئلے پر غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، سوچ وچار کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور آزمائش اس لیے کہ اس محفل میں بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، خاص طور سے مولانا عبدالرشید ربانی صاحب دامت برکاتہم۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جن کی رفاقت میں یہاں حاضری ہوئی۔ یہ مجھ سے سینئر ہیں، میں اس وقت پچھلی جماعت میں تھا اور یہ اوپر کی جماعت میں تھے، لیکن الحمدللہ ان کے ساتھ دارالعلوم کراچی میں رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور وہ وقت بڑا خوشگوار اور بڑا مفید ثابت ہوا، اور وہ رشتہ الحمدللہ آج تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خالصۃ لوجہ الکریم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال انہیں بزرگوں کا حکم ہے کہ کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ تو دین کی باتیں مختلف پہلو رکھتی ہیں، اور جب کسی ایک مجلس میں دین کے کسی مسئلے پر یا دین کی کسی بات پر گفتگو کرنے کی نوبت آئے تو آدمی کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کون سے پہلو کو اختیار ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر کے اس کی کچھ تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے آپ کے سب کے لیے فائدہ مند بنائے۔ یہ آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آج ہم ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں مختلف قسم کی آوازیں، مختلف قسم کے نعرے، مختلف قسم کی دعوتیں اور مختلف قسم کے پیغام ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں، اور یہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، وہ ہم آنکھوں سے دیکھیں۔ ایسے موقع پر کیا ایک مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑی ہی جامع انداز میں ہدایت ہمیں عطا فرمائے، اور اس کی تھوڑی سی تمہید کے طور پر پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، پھر اس آیت کا ترجمہ اس کی تشریح عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ آج دنیا میں جہاں بھی چار مسلمان بیٹھ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ موضوع زیر بحث آتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت تباہ ہے، یہ زیر بحث آتا ہے کہ ہم زوال کا شکار ہیں، یہ زیر بحث آتا ہے کہ لوگ خراب ہو گئے ہیں، یہ زیر بحث آتا ہے کہ لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، اور اسی ماحول میں یہ جذبات بھی لوگوں کے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ اس ماحول کی اصلاح کرنی چاہیے، اس حالات کو بدلنا چاہیے۔ لیکن ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس آیت کریمہ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ جب ہم کوئی اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور حالات کو بدلنے کی کوششیں شروع کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کچھ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، دنیا خراب ہو رہی ہے، لہذا اس دنیا کو یہ خراب دنیا کو بدل کر اس کو ٹھیک راستے پر لانا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں
کہ خود ہمارے اندر بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، خود ہمارے اندر بھی کوئی عیب ہو سکتا ہے، اور خود ہم بھی کسی چیز کی اصلاح کے محتاج ہو سکتے ہیں۔ بڑی بڑی جماعتیں، انجمنیں، جمعیتیں اور ادارے اصلاح خلق کے لیے قائم، مخلوق کی اصلاح کے لیے۔ لیکن عام طور سے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں، یا اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ تاکہ دوسروں کی اصلاح کریں۔ لیکن کیا ہمارے اندر بھی کوئی خرابی ہے؟ ہمیں بھی کسی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ یہ خیال بسا اوقات ذہن سے باہر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اب میں ترجمہ کرتا ہوں آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، علیکم انفسکم، تم میں سے ہر شخص اپنی خبر لے۔ علیکم انفسکم، تم میں سے ہر شخص اپنی خبر لے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر آ جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ، اپنی خرابیاں دور کر لو، اپنے آپ کو عیوب سے پاک کر لو، تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اور انجام یہ ہونا ہے کہ اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یہ ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو بنیادی نقطہ بیان فرمایا وہ یہ کہ انسان کی پہلی کوشش خود اپنے ذات کے اوپر ہونی چاہیے کہ میں صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤں، میں صحیح معنی میں اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لوں۔ اگر میں درست ہو گیا، واقعی درست ہو گیا اور اپنے خرابیوں کی اصلاح کر دی، تو کم از کم ایک چراغ مل جائے۔ اور اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک خاص موقع پر اس آیت کریمہ سے تلاوت کرتا۔ وہ موقع یہ تھا کہ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم اپنے زمانے میں 4 چیزیں دیکھ لو، 4 چیزیں، اور وہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم آج اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دنیا کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما کر وہ 4 چیزیں بیان کریں۔ کیا 4 چیزیں؟ کہ اذا رأيت شخصا مطاعا وهوى متبعا والدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، کیا دیکھو؟ اگر تم دیکھو کہ حب مال کے جذبے کی اطاعت کی جا رہی ہے، یعنی انسان کے دل میں جو مال کی محبت ہے تو ہر کام اس مال کی محبت میں کر رہا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال مل جائے، حلال طریقے سے ملے، حرام طریقے سے ملے، جائز سے ملے، ناجائز سے ملے۔ وہ اس جذبے کی اطاعت کر رہا ہے، مال کی حرص کی اطاعت۔ حرص بڑھ گئی، گریڈ، ہر چیز کی گریڈ میں اضافہ ہو گیا ہے، اور آدمی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کما لوں، زیادہ سے زیادہ مزہ حاصل کروں، زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کروں۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَهَوًى مُتَّبَعًا، کہ جو خواہشات دل میں پیدا ہو رہی ہیں، چاہے جائز خواہشات ہو رہی ہو یا ناجائز ہو رہی ہو،
تو ان خواہشات کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. جائز خواہش پیدا ہوئی یا ناجائز ہوئی تو انسان کا جو نفس ہے اللہ تعالیٰ نے تو نفس ایسا بنایا ہے کہ نفس کی وہاں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ انسان کے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے جذبات بھی پیدا فرماتے ہیں اور برے بھی پیدا کرتے ہیں. اور انسان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے جذبات کے پیچھے چلے, برے سے اپنے آپ کو بچائے. لیکن وہ دور ایسا آ جائے گا جہاں ہوا متبعات یعنی خواہشات نفس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوں گے. دل چاہ رہا ہے مثال کے طور پر کہ میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے لذت حاصل کروں تو بچہ چل پڑا اس طرف. دل چاہ رہا ہے کہ میں پیسہ کمانے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کروں اس طرح چل پڑا. تو خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. دوسری علامت ہے. تیسری علامت ہے کہ دنیا مرتبط ہے کہ دنیا کا کو ترجیح دی جا رہی ہے آخرت سے. سارا کچھ دوڑ دھوپ صبح سے لے کر شام تک ساری دوڑ دھوپ اس کام کے لیے ہے کہ میری دنیا ٹھیک ہو جائے, یا دنیا کی لذت مجھے مل جائے, دنیا کا مال مجھے مل جائے. آخرت میں کیا ہونے والا ہے اس کا خیال کبھی آتا بھی نہیں. دنیا میں اور چوتھی چیز فرمائی وہ اعجاب کل ذی رأی برأی. ہر شخص اپنے رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے. سمجھتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ غلط. ہر شخص اپنے رائے کی گھمنڈ میں مبتلا ہے. تو جب یہ چار چیزیں پائی جائیں تو سرکار بحالی کا بخاص نفس, تو اس وقت تم اپنی فکر کرو, یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. وَدَعَنْ كَأَمْنَ الْعَامَّةِ اور عام لوگوں کے معاملے کو ان کے اوپر چھوڑ دو اور اپنی فکر کرو کہ میرے اندر کیا خرابی ہے, میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. یہ سرکار دوارے نے یہ ہدایت عطا فرمائی. اور پھر اس موقع پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یہ آیت اس موقع پر تلاوت فرمائی. اب ذرا پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرمائی کہ ان چار مواقع جب دیکھو تو اپنی اصلاح کی فکر کرو. یہ در حقیقت معاشرے میں تبدیلی لانے کا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے, کیونکہ اگر آدمی اپنی فکر چھوڑ کر اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں پڑ جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود میں تو بیماریاں ہیں, خود جو ہے وہ نجاستوں میں لطپت ہے اور دوسرے کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے. تو جب آدمی اپنی اصلاح کے بغیر دوسروں کی اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ جاہ اس میں ہوتی ہے, اس پہ مال اس میں ہوتا ہے, شہرت کے نام و نمود کی, ریاکاری کی کے جذبات اس میں ہوتے ہیں. اور اس حالت میں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اخلاص مقصود ہو اور طریقہ بھی صحیح نہیں ہوتا. اس کے برخلاف اگر انسان ایک مرتبہ اپنے عیوب کی اصلاح کر لے, اگر میرے اندر حسد ہے, اگر میرے اندر حب جاہ ہے, حب مال ہے, دنیا کی محبت ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہوں, میں ایک مرتبہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ چراغ سے چراغ جلاتے ہیں. ہر آدمی اگر اپنی فکر میں پڑ جائے سارا معاشرہ درست ہو جائے. تو یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان چار چیزوں کے بارے میں. آپ ذرا آج منظر اٹھا اپنے نظر ڈال کر دیکھیے ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ چاروں باتیں وہ ہیں کہ جو آپ نے آج کے حالات کو آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرنا ہے. مال کی محبت کا کیا عالم ہے, خواہشات کی طرف خواہشات کی اتباع کا کیا عالم ہے, دنیا کی ترجیح کا کیا عالم ہے. میرے ایک دوست سے
ان کے وہ ہمارے یہاں پاکستان میں پرائز بانڈ ہوتے ہیں، یعنی پرائز بانڈ اگر خرید لیں تو اس کے اوپر وہ سود لگا کر انعام دیتے ہیں، انعام کا ہے، حقیقت میں سود ہے۔ تو بعض اوقات پرائز بانڈ کے اوپر ایک اگر کسی نے 100 روپے کا پرائز بانڈ لیا ہے، وہ قرآن اندازی کر کے اس کے اوپر بعض اوقات لاکھوں روپے کا انعام دیتا ہے۔ تو کسی نے لے رکھا تھا پرائز بانڈ، جب وہ اس کے اوپر انعام نکل آیا، 1,00,000 2 لاکھ روپے انعام نکل آیا، تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ یہ انعام نکل آیا ہے، میرے لیے جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ تو مگر وہ بیچارے فکر رکھنے والے تھے، اس واسطے انہوں نے اس کو مسئلہ پوچھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ تو جائز نہیں ہے، تم اپنی جو اصل رقم ہے وہ واپس لے سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ سود جو ہوتا ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اچھا میں نہیں دیتا، اور اگر زبردستی مل گیا تو اس کو صدقہ کر دوں گا۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کے رشتے دار، اور میں کیسے بیوقوف آدمی ہوں، لاکھوں روپیہ مل رہا ہے مفت اور انعام کا، اور تم اس کو چھوڑ رہے ہو، تم ایسا کرو مجھے دے دو۔ تو وہ لینے کو تیار، اور بالکل اس شخص کو احمق اور بیوقوف سمجھ رہے ہیں، اس واسطے کہ ان کے پیش نظر صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اور مال کی گنتی ہے، اس گنتی میں میرا اضافہ ہو جائے گا، جمع مال وحدت، ہر وقت گنتی میں لگا ہوا ہے کہ کتنا مال میرے پاس آ گیا، اس سے خوش ہو رہا ہے۔ تو اور وہ اللہ کا بندہ جو تھا اس کو یہ فکر تھی کہ لاکھوں روپے تو ضرور جائے گا میرے پاس، لیکن اس کی جب مجھے جواب دہی کرنی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ تو یہ دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے آخرت کے اوپر، اور اعجاب کل ذی رأی برأی، اور ہر شخص اپنے رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، یعنی چاہے اہل ہو یا نہ اہل ہو۔ آج دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کے بارے میں، قرآن و حدیث کے متعلق کے احکام کے بارے میں کوئی فیصلہ، کوئی فتویٰ، کوئی رائے وہ شخص دے کہ جس نے قرآن و حدیث کا کوئی علم باقاعدہ حاصل کیا ہو۔ اگر ایک شخص نہ تو اس کو قرآن پڑھا، نہ اس نے حدیث پڑھی، نہ اس کا فقہ پڑھا، اور وہ کہتا ہے کہ آئی تھنک، میں تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، تو وہ اپنی اس رائے پر بڑا گھمنڈ میں ہے، دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو اعجاب کل ذی رأی برأی، یہ زمانہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علیکم انفسکم، اپنی خبر لو سب سے پہلے۔ جب انسان کو اپنے علوم کا پتہ چلتا ہے، ایک مرتبہ جب نگاہ اپنے علوم پر پڑتی ہے تو پھر سارے دنیا کے علوم سے کوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان کے راستے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا میں سے ایک کا حال یہ تھا کہ ہر وقت اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ نافقہ حنظلہ، کیا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ منافق۔ حضور نے پوچھا کہ کیوں، کیسے منافق ہو گئے؟ کہا کہ اس واسطے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمیں آخرت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جہنم اور دوزخ اور جنت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں ہماری ساری فکر
آخرت سے متعلق ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے متعلق ہوتی ہے، اللہ کی یاد سے متعلق ہوتی ہے. لیکن جب ہم گھر میں جاتے ہیں کبھی بچوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہمارے دل سے محو ہو جاتا ہے. تو یہ تو منافقت ہوئی کہ آپ کے پاس بیٹھ کر تو ہم اللہ کی یاد میں ہیں، اور جب اپنے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہمارے ذہن سے محو ہو گئی. تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ یہ تو غیر اختیاری معاملہ ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں. یعنی وقت وقت کی بات ہوتی ہے. کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، کسی وقت جب آدمی دنیا کے جائز کاموں میں مصروف ہو تو اس وقت اتنا دھیان نہیں رہتا. اس کی پرواہ مت کرو. اصل فکر یہ ہے کہ کوئی کام حرام نہ ہو، ناجائز اور گناہ کا کام ہے. لیکن فکر یہ لگی ہوئی ہے جب منافق ہو. اور تو اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اور جن کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ان کا محل دیکھا ہے، اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑے غیرت مند ہیں، تو ان کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر نہ داخل. حضرت فاروق اعظم کو بتایا. فاروق اعظم رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے غیرت کروں گا. تو آپ نے ان کی جنت کا محل دیکھا، جنت کی خوشخبری دی. یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کو حضور نے منافقین کی فہرست بتا رکھی. یہ بتا رکھا تھا کہ کون کون منافق. تو حضرت فاروق اعظم حضور سے کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ تمہیں جو حضور نے فہرست دی تھی منافقین کی اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. یہ فکر لگی ہوئی ہے. خطبہ دے رہے ہیں، کوئی اچھا لباس پہن کر آ گئے، خلیفہ ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے. خطبہ دے رہے ہیں، اچھا لباس پہن کر آ گئے، کچھ اچھا لگا تو فوراً خطبے کے بعد اپنے وہ اچھا لباس اتار کر کندھے پر مشق رکھ کر ایک بیوہ کے گھر میں پانی بھر رہے ہیں. اور فرمایا کہ یہ اچھا لباس پہننے کے نتیجے میں کچھ میرے دل میں کچھ غرور سا آنے لگا تھا، تو اس کا میں نے یہ علاج. ایک ایک صحابی اس کو دن رات یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو رہی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب ایک ایک آدمی اپنی اپنی فکر میں تھا تو اس کے نتیجے میں وہ پورا معاشرہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتوں سے جگمگ کر رہا تھا. ایک ایک صحابی مثال بنا. تو آج ہمارے لیے جو پیغام ہے اس آیت کریمہ میں وہ یہ کہ بھائی خدا کے لیے اپنی فکر کرو، اپنے حالات پر نظر ڈالو. میری عبادات، میرے معاملات، دوسروں کے ساتھ میرے تعلقات، گھر والوں کے ساتھ میرا رویہ، اور بازار ہو یا گھر ہو یا میرا ملازمت کا کی جگہ ہو، آیا میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہا، جائزہ ہر شخص ہر روز لے کر دیکھے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں یا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہمیں ایسا عطا فرمایا
ایسا دین عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں اور تعلقات کے ہر دائرے میں ہمیں ایسی روشن ہدایات عطا فرمائی ہے کہ اگر آج ہم ان پر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ ہم خود درست ہو جائیں بلکہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں، دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں اور وہ اس نمونے کو خود اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے میں کل ہی عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال سبھی یا کم از کم اکثریت ان کے تعلق ہندوستان پاکستان سے اور بر صغیر ہم آج جو مسلمان بیٹھے ہیں یہ کن لوگوں کے تو خیر بیٹھے؟ سب سے پہلے جو اسلام کی شمع روشن ہوئی، اسلام آیا اس بر صغیر کے اندر، وہ کسی جہاد سے نہیں آیا، وہ کسی تبلیغی جماعت سے نہیں آیا، وہ سب سے پہلا جو اسلام بر صغیر کے اندر آیا وہ مالابار میں آیا، جو آج کیرالہ کا ہے۔ مالابار اس وقت غیر مسلم حکومتیں تھیں اور وہاں پر کچھ مسلمان تاجر تجارت کی غرض سے گئے تھے، تجارت کی غرض سے گئے تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کیا ہوا۔ وہاں جا کر مالابار کے اندر انہوں نے کوئی جہاد نہیں کیا، انہوں نے کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ انہوں نے وہاں پر تجارت کی اور تجارت کے اندر تجارتی دیانت اور امانت کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی جس کے نتیجے میں لوگوں کو ان کی طرف کشش ہوئی، لوگ اٹریکٹ ہوئے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہوئی یہ لوگ جو آئے ہیں اتنے سچے لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، امن و امان کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان سے کسی طرح ملو۔ ملاقاتیں ہوئی، دین کی بات ان تک پہنچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم اور آپ جو مسلمان بیٹھے ہیں یہ ان لوگوں کی برکت سے بیٹھے ہیں جو ایک غیر مسلم پورا بر صغیر کفر سے بھرا ہوا تھا، شرک سے بھرا ہوا تھا، وہاں پر یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کے لیے نمونہ پیش کیا اور اس نمونے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ آج ہم انہیں کی وجہ سے ہندوستان پاکستان کے اندر جو اسلام ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے آیا، کسی جہاد سے نہیں آیا، وہ کسی تبلیغ سے نہیں آیا، بلکہ تاجروں کے بہترین طرز عمل اور رویے کے نتیجے میں آیا۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کو اسلام کے ساتھ میں ڈھال لیتا ہے تو وہ مجسم دعوت ہوتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا وجود وہ اسلام کی دعوت ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنا طرز عمل خراب رکھا تو ہمارے لیے پھر بجائے اس کے کہ ہم اسلام سے لوگوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنے، ہم اسلام سے دور ہٹنے کا ذریعہ بنے۔ ایک شخص کا میں نے مضمون پڑھا تھا، بلکہ مضمون کا پڑھا تھا، میں برازیل میں تھا تو ایک نوجوان مجھ سے ملا جو میرے ساتھ رہا پورے سفر میں، ابو بکر نام تھا، اب بھی ہے، وہ برازیلین تھا اور مسلمان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں طالب علم تھا اور انٹرنیٹ کے اوپر مختلف ویب سائٹ وغیرہ دیکھا کرتا تھا، تو اس میں میں نے کچھ اسلام کی باتیں دیکھی تو مجھے اچھی لگی، میرا دل چاہا کہ میں اسلام قبول کروں، لیکن جب میں پورے سارے عالم اسلام کے حالات کو دیکھتا تھا
اور مسلمانوں کی غفلت کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اگر اسلام برحق ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت تھا. لہذا میرے دل میں رکاوٹ پیدا ہو. بہت دن تک میں اس کشمکش میں رہا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی اگر مسلمان خراب ہو گئے ہیں تو یہ مسلمان خراب ہوئے ہیں، اسلام تو خراب نہیں ہوا. اسلام تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو. اور بلکہ عجیب واقعہ اس کا ہوا. وہ کہتا ہے کہ میری ایک لڑکی سے تعلقات تھے اور ہم نے آپس میں شادی کی تو پروگرام بنایا ہوا تھا. جب میں مسلمان ہو گیا تو میں نے اپنے امانت اور دیانت کے خلاف سمجھا کہ میں اس کو اطلاع نہ کروں. تو میں نے اس کو اطلاع کرنے کے لیے فون کیا اور پوچھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، پھر بھی تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے جواب میں حیران ہو گئی اور اس نے کہا کہ آپ نے تو میری بہت بڑی مشکل حل کر. میں نے کیا کہا کہ میں بھی کچھ عرصے سے مسلمان ہو گئی اور وہ اس طرح ہوئی ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ بڑے خراب قوم ہیں، تو اس کی وجہ سے میں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے اسلام کی حقانیت میرے اوپر واضح ہوئی تو میں مسلمان ہوں. میں پریشان تھی کہ آپ سے شادی کا وعدہ کر چکی ہوں اور ادھر میں مسلمان ہو گئی ہوں تو پتہ نہیں آپ میرے ساتھ آپ شادی کرو گے یا نہیں کرو گے. تو اب میں نے یہ مشکل آپ سے آسان کر دی تو پھر دونوں کے درمیان شادی ہوئی اور یہ پھر بڑی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب توفیق دیتے ہیں تو وہ اس طرح. لیکن آج میں کا یہ ارادہ کہ ان لوگوں کے دل میں اگر رکاوٹ پیدا ہوئی تو ہمارے حالات کو دیکھ کر کہ ہم کوئی اچھی مثال ان کے سامنے پیش نہیں کریں. جب مسلمان کسی غیر مسلم حکومت میں رہتے ہیں تو ان کا یہ فریضہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس واسطے کہ وہ تنہا اپنی نمائندگی نہیں کرتے، پورے اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں. اگر ان کے اندر کوئی اچھائی ہوگی اسلام کی طرف منسوب ہوگی، اگر برائی ہوگی تو اسلام کی طرف منسوب ہوگی، وہ اسلام کو بدنام کرنے والے ہوں. لہذا غیر مسلم حکومتوں کے اندر یہ فریضہ ایک مسلمان کا عام جگہوں سے اسلامی ریاستوں سے زیادہ مستحکم، زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھو یہ مثالیں کس طرح قائم کی کہ تم جب غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہو اور کسی معاہدے کے تحت رہ رہے ہو تو اس کے تحت تمہیں اس معاہدے کی پوری پابندی کرنا تمہارے ذمہ ضروری ہے. حضرت حذیفہ بن یمان جن کا میں نے ابھی یہ واقعہ سنایا آپ کو، یہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں یہ مدینہ منورہ سے کسی فاصلے پر کہیں رہتے تھے، کسی دوسری جگہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، مسلمان ہو چکے تھے اور زیارت کرنے کے لیے روانہ ہوئے مدینہ منورہ. اتفاق سے یہ وہ وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر تشریف لائے تھے. ابو جہل کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا. تو مدینے کے راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل کے لشکر سے ہوئی. ابو جہل کے لشکر نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے کہا کہ ہم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ تم اگر جاؤ گے تو ہم تو ان کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر ہمارے سے لڑو گے تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس وقت لڑنے کے لیے جا رہے ہیں نا، کوئی ہمارا مقصد جنگ میں شرکت کرنا ہے، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اسے ہمیں چھوڑ دو. بہت ردوں کے بعد اس نے کہا کہ اچھا تو ہم سے معاہدہ کرو
کہ جب حضور کے بعد پہنچ جاؤ گے تو ہمارے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لو، ورنہ ہم تمہیں گرفتار کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کر دیا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس زیارت کریں گے۔ ابو جہل نے چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب واقعہ ایسا تھا کہ بدر کی جنگ ہونے والی، وہ بدر کی جنگ یوم الفرقان جس کو قرآن نے کہا، جس کا شامل ہونے والا ایک ایک شخص بدری بن گیا، جس کے شامل ہونے والے ایک ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہاری سب کی مغفرت کر دی، جو چاہو کرتے رہو تمہیں تمہاری مغفرت کر دی۔ ایسے بدر کا غزوہ ایسی زبردست پہلا معرکہ تھا، وہ جو کفر کے ساتھ پیش آ رہا تھا، اور اس میں شرکت کرنے والے کل 313 افراد، ایک ایک آدمی کی ضرورت، 313 افراد اور 2 گھوڑے 8 تلواریں، یہ سارا سالوں کا مال، اور ابو جہل کا لشکر مسلح سورماؤں پر مشتمل 1000 جنگجوؤں کے ساتھ آ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضرت حذیفہ اور ان کے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے تو انہوں نے گردن پر تلوار رکھ کر معاہدہ کرا لیا ہے، لیکن خدا کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم اس بدر کے غزوے میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارا نام بھی بدری میں شامل ہو۔ سرکار دو عالم کا فرمایا کہ نہیں، تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تم نے اگرچہ ہمارے دشمن کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ دشمن جو ہمارا سر اتارنے کے لیے آ رہا ہے، جو ہمارا قلعہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو ہماری جان کا دشمن ہے، لیکن تم نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اگر تم اس معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو اسلام کے اوپر دھبا آئے گا۔ یہ دھبا آئے گا جو مسلمان ایسے عہد شکن ہوتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے تو انہوں نے معاہدہ کر لیا اور بعد میں عہد توڑ دیا۔ یہ ہے تعلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر ہوا، حضرت حذیفہ اس میں شامل نہیں ہوئے، ان کے والد یمان شامل نہیں ہوئے، اس وجہ سے کہ عہد کر دیا۔ یہ تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کی تعلیمات سے ناواقف ہیں اور اس کی وجہ سے جذبات کے رو میں بہہ کر پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہیں تو آپ ایسا رویہ اختیار کریں کہ جو تمہارے دین کی صحیح ترجمانی کرے، اس کو بدنام نہ کرے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کا کے موقع پر خیبر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جنگ ہے، وہاں سے ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر نکلتا ہے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وہاں پر پڑا ہوا ہے، تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر زیارت کروں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ کی دعوت کیا ہے۔ لمبا قصہ ہے لیکن میں اختصار سے کرتا ہوں۔ تو وہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آپ سے بات کر کے اس کے دل میں اسلام کی بات پیدا ہوئی اور وہ مسلمان اس طرح ہوا کہ جب پہلے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا کیا انجام ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا اور سارے مسلمان تمہیں سینے سے لگائیں گے، اپنا بھائی قرار دیں گے۔ کہا کہ میں تو کالا بھوجنگ آدمی ہوں، سیاہ فام ہوں، بلیک ہوں، تو آپ مجھے میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، آپ مجھے سینے سے لگاؤ۔ فرمایا کہ ہاں، اور میں ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ کہا کہ اچھا اگر میں آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤں
تو پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جسم کی سیاہی کو سفیدی سے بدل، تمہارے جسم کی بدبو سے خوشبو اٹھنے لگی۔ یہ کیا کر وہ مسلمان ہوا؟ مسلمان ہو کر اس نے کہا کہ رسول اللہ اب تم مسلمان ہو گیا ہو تو اب مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجیے۔ کہا کہ اجازت تو دے دوں گا، لیکن یہ بکریاں جو تم لے کر آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں ان لوگوں کی جن کی یہ بکریاں ہیں، تم بکریاں چرانے کے لیے لائے ہو، تو پہلے بکریوں کو ان لوگوں کے پاس واپس بھیجو کیونکہ یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، دشمن ہے، لڑائی ہو رہی ہے، باقاعدہ جنگ ہے، ڈکلیئرڈ وار ہے، اور اس کے اندر آدمی جب کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو اس کے جان بھی اور مال بھی حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن سرکار اچھا کمی اتنی ہے، اس وقت غزوہ خیبر کے واقعے میں حدیث میں آتا ہے کہ کھانے کی اتنی کمی تھی کہ صحابہ کرام نے گدھے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کی کوشش کی، گدھے ذبح، یہ پورا بکریوں کا ریوڑ لے کر آ رہا، تو وہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے کافی ہو سکتا تھا ان کے غذا کے لیے، لیکن سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ بکریاں واپس کر کے آؤ، تو تم ایک وعدے کے تحت امانتاً وہ بکریاں ان کے لے کر آئے ہو، تو اگرچہ وہ ہمارے دشمن ہیں لیکن ان کو واپس کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک موقع پر معاہدے کی پابندی کی تلقین فرمائی، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ۔ تو اس کے نتیجے میں جب مسلمانوں کا یہ طرز عمل دیکھا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا سبق دے رہا ہے۔ ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن، قرآن کریم کے احکام کو مدون کرنے کا ایک کام سونپا تھا، ایک کتاب لکھنے کی کہ قرآن میں جو احکام ہے ان کی تفصیل ہے۔ تو لیکن اس وقت سے یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ بیمار اور عموماً غنودگی کے حالت میں پڑے رہتے تھے، لیکن جب غنودگی سے ہوش میں آتے تو کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی بات فرمایا کرتے تھے۔ حضرت والد صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھ کر محکم القرآن لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن غنودگی سے بیدار ہوئے تو لوگوں نے کہا ذرا مولوی شفیع صاحب کو بلاؤ، یعنی میرے والد صاحب بلایا گیا۔ تو حضرت نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم میں واقعہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں نے سنا، سب نے سنا ہوگا کہ وہ نبوت سے پہلے وہاں مصر کے اندر رہتے تھے، تو دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، ایک بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور ایک قبطی تھا، یعنی مصر کا رہنے والا تھا، ایجپشین، ان میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قبطی شخص جو ہے اسرائیلی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دیا اس قبطی مصر کے ایجپشین، مکہ مارا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، وہ ایک ہی مکے میں ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ سب جانتے ہیں۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ قبطی اس کو قرآن نے رزم سے تعبیر کیا۔ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے وہ مارنا مقصود نہیں تھا، قتل کرنا مقصود نہیں تھا، وہ تو بچانا مقصود تھا، بچانے کے لیے مکہ مارا، وہ مکہ ہی ایسا تھا کہ اس سے ختم ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بڑا احساس تھا، لہم علیہ ذنب، تو میرے اوپر مجھ سے ایک ان کا گناہ ہو گیا، تو میرے ایک آدمی کو مارا۔
تو حضرت ابن بڑا خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ فرمایا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو غیر مسلم تھا اور دارالحرب میں تھا، تو دارالحرب کے حربی کو اگر قتل کر دیا تو اس میں گناہ کی جگہ. تو حضرت نے پھر خود ہی فرمایا کہ بات کا حقیقت یہ ہے کہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کسی ایک معاشرے میں امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہوں تو چاہے زبان سے معاہدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن عملی معاہدہ ہو جاتا ہے. عملی معاہدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں. اب اس عملی معاہدے میں ایسا نتیجہ یہ تھا کہ ان کسی کو قتل کرنے کا اقدام کرنا جائز نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام جو قتل کیا وہ دراصل اس عملی معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اس لیے اس کو ذنب کہا گیا. یہ ذنب تو حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح ہندوستان میں مسلمان ہندو سب ایک ساتھ رہتے تھے. فرمایا کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو، لیکن عملی معاہدہ ہے، پریکٹیکل معاہدہ ہے، یا یوں کہ امپلائڈ معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں امن و امان کریں. اب اگر دوسرے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ در حقیقت معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور اس کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اس کے جان مال آبرو کے اوپر حملہ ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اور ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اسلام کی غلط نمائندگی کریں گے، اسلام کو بدنام کریں گے، اور اسلام کو بدنام کرنے کے نتیجے میں ہم اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ علیکم انفسکم، ہر شخص اپنا جائزہ لے، ہر شخص اپنا جائزہ لے. اعجاب کل ذی رائے برائی کا زمانہ ہے. ہر شخص اپنے رائے کے اندر پر گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ ٹھیک، جو دوسرا سمجھ رہا ہے وہ غلط. اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنے دین کے تمام شعبوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، بیع و شراء کے خرید و فروخت کے معاملات ہوں، گھریلو زندگی کے معاملات ہوں، دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے معاملات ہوں، ان سب میں ایک ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں. یہ ہے واحد راستہ ہماری صلاح اور فلاح کا. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ بگاڑ دور ہوگا. دیکھو یہ بگاڑ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک ظلمت ہے، ایک تاریکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ تاریکی ہمیشہ نہیں رہا کرتی، ظلمت ہمیشہ نہیں رہتی. رات آتی ہے تو صبح بھی ہوتی ہے، رات آتی ہے تو صبح بھی ہوتی ہے. ظلمتوں کا جو بول مارا ہے کوئی سورج نکلنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ سورج بھی نکال، لیکن وہ نکلے گا اس وقت جب ہم میں سے ہر شخص اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی فکر کرے گا اور اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلانے کی کوشش کرے گا، اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ دین کے صحیح نمائندہ بنے. اور اس کا واحد راستہ یہ ہے، دیکھو بھائی ہر معاملے میں کیا دین کی ہدایت کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، دین کا برابر کرنے کا راستہ کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم انہی لوگوں کے پاس جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کا علم حاصل کرنے میں کھپائی. اگر مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ بھائی دین کے اعتبار سے میرے لیے یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، میں کسی راستے چلتے ہوئے آدمی سے نہیں پوچھوں گا کہ بھائی دین کا معاملہ کیا ہے. میں مولانا عبدالرشید ربانی صاحب کے پاس آؤں گا، میں مولانا زبیر صاحب کے پاس آؤں گا، ان سے پوچھوں گا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے صرف کیا. ہر شخص چلتا پھرتا آدمی اٹھ کے کہہ دے کہ میں آئی تھنک سو مچ، میرا تو خدا نہیں ہے. تو یہ ایک زبردست فتنہ ہے جو اس دور کے اندر پیدا ہو ہے، اس سے بچے. اور جو ہمارے پاس جو ایک
یہ کہنا چاہیے ٹریڈیشنل طریقے پر جو اسلام نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور اسی طرح ٹریڈیشنل چینل کے ذریعے اسلام جن تک پہنچا ہے، جنہیں کو بات ہوا، وہی ایک مستند ذریعہ ہو سکتے ہیں جو ہماری ہدایت کر سکے، ہمیں صحیح رہنمائی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔